السلام علیکم ناظرین، جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ میں زبیر قریشی۔ کیا ہو اگر آپ کے کسی اپنے کو آکسیجن کی ضرورت ہو اور پتہ چلے کہ آکسیجن کے سلنڈرز ہی غائب ہو چکے ہیں تو آپ کیا سوچیں گے؟ کل جس طرح کپواڑہ کے اسپتال سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 40 آکسیجن سلنڈرز غائب ہوئے، یہ کہیں نہ کہیں انتظامیہ کی لاپرواہی پر سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اس وقت جو بحرانی صورتحال ہے، کیا اس میں اس طرح کی غفلت شعاری کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کل ہی SKICC سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کووڈ-19 کی پہلی لہر کے دوران کوئی آزمائشی طریقہ نہیں تھا، لیکن اب ہمارے پاس کووڈ کا مناسب طرز عمل موجود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس طرز عمل کا رد عمل بھی اچھی طرح سے قائم ہو رہا ہے۔ کپواڑہ اسپتال میں پیش آئے اس واقعہ کو اگر اس رد عمل کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیا ایک بار پھر انتظامیہ کے کہنے، انتظامیہ کے دعوے اور زمینی صورتحال میں کنٹراڈکشن یعنی تضاد واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا؟ چیف میڈیکل آفیسر نے آکسیجن سلنڈرز کے غائب ہو جانے پر ضلع اسٹور میں تعینات 3 ملازمین کو تاحکم ثانی معطل کر دیا ہے اور معاملہ کی جانچ کے لیے احکامات دے دیے ہیں۔ جس نازک اور بحرانی صورتحال سے ہمارا ابھی سامنا ہے، ایسے میں اس طرح کی لاپرواہی میرے جیسے ایک عام شہری کو کووڈ کی اس جنگ میں کس طرح کا سپورٹ دے رہی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ وادی میں آکسیجن کی کمی پورا کرنے کے لیے شدت سے اس پر کام جاری ہے۔ CD اسپتال سری نگر اور SMHS اسپتال میں جہاں 3 نئے آکسیجن جنریشن پلانٹس پر کام جاری ہے، تو وہیں رنگریٹ سری نگر میں پچھلے 5 سالوں سے بیکار پڑے پلانٹ کو بھی اب چالو کر دیا گیا ہے۔ یہ آکسیجن پلانٹ ایک دن میں 700 آکسیجن سلنڈرز کو فل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سول انتظامیہ اور فوج کی مشترکہ کارروائی کی وجہ سے ہی 5 سالوں سے بیکار پڑے اس آکسیجن پلانٹ کو 5 دنوں کے اندر ہی فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ گیسز کا یہ آکسیجن جنریشن پلانٹ پچھلے 4 سال سے خراب پڑا ہوا تھا۔ یہ قریباً 700 سلنڈر پرتی دن بھر کے دیتا تھا۔ کووڈ-19 پینڈیمک کے چلتے یہ نہایت ضروری ہو گیا تھا کہ اس پلانٹ کو آپریشنل کیا جائے۔ چنار کور کو سول ایڈمنسٹریشن نے، کشمیر سول ایڈمنسٹریشن نے ریکویسٹ کیا اور ریکویسٹ کرنے کے بعد چنار کور نے اس پلانٹ کے لیے جو بھی سپیئرز ریکوائرڈ تھے وہ ممبئی سے ایئر فورس کی مدد سے یہاں پر ٹرانسپورٹ کروائے۔ جیسے ہی یہاں پر ہمارے پاس سپیئرز آ گئے، 15 کور زون ورکشاپ یہاں کی سول ریپیئر ٹیم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کام میں جٹ گئی، کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے پچھلے 4 سال سے آف روڈ تھا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ملٹیپل پرابلمس تھی۔ اس کے جتنے سب سسٹمز ہیں جو امپورٹنٹ سب سسٹمز ہیں، جیسے آپ کا ہیوی ڈیوٹی ایئر کمپریسر ہے، چلر یونٹ ہے، مولیکولر سیو ہے، فلٹر ہے، اینڈ دین آپ کا ایئر ایکسپینشن انجن ہے، ان سب میں میسیو ریپیئر کی ضرورت تھی جو ہماری ٹیم نے 4 دن میں کری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو آکسیجن فلنگ مینیفولڈ تھا جو سلنڈر بھرتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ممبئی سے ڈسمینٹل اسٹیٹ میں پہنچا تھا، اور کیونکہ وہ ڈسمینٹل تھا تو ہمیں یہاں پر اس کو ملٹیپل بریزنگ کر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہوئے کاپر کی پائپس کو بینڈ کر کے اس کو کنیکشن دیا گیا۔ آج صبح یہ پلانٹ آپریشنل ہو چکا ہے۔ اب تک ہم نے قریباً 96 سلنڈر بھر لیے ہیں، اور دن کے اس پلانٹ کے آپریشنل ہونے کے بعد کشمیر گھاٹی میں آکسیجن جنریشن کی کیپیسٹی میں قریباً 700 سلنڈر کا اضافہ ہوا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت پڑ رہی ہے۔ ہمیں یہ کرنا پڑا، بامبے سے سامان لانا پڑا، اس میں آرمی نے مدد کیا، اور یہاں لوکل لیبر نہیں تھی تو آرمی کے والوں نے مدد کیا اس میں، اور ہم نے خود آج رات کو ہم یہاں ہی بیٹھے تھے، آل دا پیپل۔ یہ 2-4 دنوں سے ایسے ہی محنت کرنی پڑی، وہ تو کرنا ہوتا ہے، دیٹس امپورٹنٹ۔ پلانٹ جو اب سٹارٹ ہو گیا ہے، اس سے کتنا فائدہ مل سکتا ہے؟ بہت فائدہ ملے گا۔ اگر ایک ہاسپٹل میں 700 سلنڈر یا 500 سلنڈر جائیں گے، وہ کتنا 500 پیشنٹس بچ جائیں گے۔ آکسیجن کی کمی نہ ہو اس لیے اس طرح کے اقدام قابل تعریف ہیں، لیکن کورونا کا قہر ابھی تھما نہیں ہے۔ پرسوں کے 71 کے بعد کل 62 مزید افراد کو یہ وائرس نگل گیا، اور یہ پروگرام ریکارڈ کرنے تک 27 افراد کے فوت ہونے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 3382 تک جا پہنچی ہے۔
کیا یہ تعداد، یہ آنکڑے اور یہ نمبرز ہمیں اور چوکنا ہونے کا اشارہ نہیں دے رہے؟ پھر بے وجہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لڑی کو توڑنے کے لیے، اس چین کو بریک کرنے کے لیے کورونا کرفیو کا نفاذ بھی جاری ہے۔ کورونا کرفیو کا آج 22واں دن بھی گزر گیا۔ معمولات زندگی بدستور معطل ہیں، مگر خلاف ورزی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ پہلے فورسز، پھر سری نگر میونسپل کارپوریشن اور اب سول ڈیفنس کو بھی کورونا کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ سول ڈیفنس کے اہلکار آج سری نگر میں موجود تھے اور یہ اہلکار ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف چالان کاٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ کے سول ڈیفنس کنٹرول روم سے ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں بغیر پرمیشن اور بغیر ماسک باہر نہ جائیں۔ ہمارے اوپر سے آرڈر ہے کہ جو بغیر ماسک ہوگا یا بغیر پرمیشن تو ان کو چالان کیا جائے۔ تو صبح سے میں نے قریباً 2-2.5 ہزار روپیہ جمع کیے ہیں اور زیادہ تر لوگ مجھے وہی ملے ہیں جن کے پاس پرمیشن نہیں تھا۔ اور ماسک آج کل تو لگاتے ہیں ماسک لوگ، مگر بغیر پرمیشن زیادہ گھومنے کے لیے یہاں سٹی میں آدھے جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ بغیر پرمیشن باہر نہ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کرفیو کے بدستور جاری رہنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ لوگ کئی مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں۔ جسمانی طور ناخیز افراد اور اولڈ ایج پینشن لینے والوں کی حالت زار پر آج نیشنل کانفرنس وومن ونگ کی اسٹیٹ پریزیڈنٹ شمیمہ فردوس نے محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے ان افراد کو دیے جانے والے ماہانہ مشاہرے کو واگزار کرنے کا مطالبہ کیا۔ شمیمہ فردوس نے اس مشاہرے میں اضافے کی بھی مانگ کی۔ اولڈ ایج پینشن کی میں بات کروں جو سوشل ویلفیئر سے منسوب ہے، یا جو اپاہج ہے، معذور ہے، ہینڈی کیپڈ ہے، اولڈ ایج ہے، وڈو ہے، ان کو پچھلے 4-5 مہینے سے نہیں کچھ مل رہا ہے۔ وہ بھی کافی کمپلینٹس کر رہے ہیں کہ عید پر، بلکہ وہ عید پر بھی ویٹ کر رہے تھے کہ اس انتظار میں تھے کہ عید کے بہانے شاید گورنمنٹ یہ ہمیں اس سے یہ جو وظیفے ہمیں مل رہے ہیں، پینشن جو مل رہے ہیں، وہ اس وقت شاید وہ فراہم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہے۔ میں جو اسٹیٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ ان کی طرف دھیان دیجیے، تاکہ جو یہاں کے لوگ ہیں، جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں، وہ جن مسائل سے، جن مشکلات سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، ان کا مداوع ہو سکے۔ کانگریس کے لیڈر امتیاز احمد خان جو کورونا پازیٹیو ہیں نے آج انتظامیہ پر الزام لگایا۔ ان کے بقول کووڈ پازیٹیو آنے کے باوجود انہیں کسی طرح کی طبی نگہداشت نہیں دی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ ایسے برتاؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کچھ دن پہلے 18 تاریخ کو کووڈ پازیٹیو پایا گیا، یہ میرا رپورٹ ہے، اور اسی وقت میں نے چیف میڈیکل آفیسر سری نگر کو یہ رپورٹ واٹس ایپ پہ ڈال دی۔ انہوں نے مجھے کہا آپ اپنا رپورٹ اور ایڈریس ڈال دیجئے، اور میں تب سے آج تک 3را دن چل رہا ہے، آج تک مجھے انہوں نے نہ تو دوائی لکھ کے دی، نہ مجھے کہا گیا کون سی دوائی آپ کو لینی ہے، نہ مجھے کہا گیا آپ کو کیا کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد آج اس وقت 1 گھنٹے پہلے، اس وقت تقریباً وقت کتنا آیا ہوگا، 12:30 بجے مجھے ٹیلی فون آیا ڈی سی آفس سے۔ کوئی مجھے فون کر رہا تھا، ونے نام کا لڑکا ہے، بہت اچھا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مگر بہتر تھا آپ نے مجھے میڈیسن تو وغیرہ کچھ نہیں، نہ تو کٹ بھیجا۔ سٹل اب اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر پا رہے ہو کچھ، تو کیوں آپ اتنا لمبی چین بڑھا رہے ہو؟ کیا میں خود جاؤں میڈیسن لانے کے لیے؟ آئی ایم پروٹیکٹڈ پرسن، آئی بلانگ فرام کانگریس پارٹی۔ کیا یہ میری خطا ہے؟ میں کانگریس سے بلانگ کرتا ہوں اور آپ مجھے کچھ بھی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے ہو۔ 28 اپریل کو حیدرپورہ سری نگر میں پراسرار طور پر بلال احمد بیگ کی موت پر اہل خانہ کے افراد آج کورونا کرفیو کو توڑتے ہوئے پریس کالونی سری نگر پہنچے اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار سے انصاف کی دہائی دینے لگے۔ فوت ہوئے فیاض احمد بیگ کے بھائی بلال احمد نے بتایا کہ ان کے بھائی کی موت کی وجہ سر میں لگی چوٹیں تھیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی
पता चला है। उन्होंने कहा कि उनका भाई ऑटो चलाता था और CCTV फुटेज के मुताबिक आखिरी बार उसे एक सवारी के साथ देखा गया। उन्होंने कहा कि उनके भाई के पास कैश था, इसीलिए उनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस स्टेशन पारमपुरा में FIR दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक इसके कातिल को नहीं पकड़ा गया। अहले खाना ने अब IGP कश्मीर से मामले में मुदाखलत करने की अपील की। मेरा ये जो चाचू था, ये ऑटो ड्राइवर था, सुबह ही निकला था अपने काम पे लगभग 28 तारीख को। हाँ, और एक बंदा आया, उसका नाम आकिब है। उन्होंने उसको बोला था आप मेरे साथ आ जाओ। ये गया था उसके साथ, ये आगे चल रहा था, वो उसके पीछे चल रहा था। फिर उन्होंने कुछ वहाँ पे इंसिडेंट किया, इसको मारा वहाँ पे, और पुलिस वो कुछ भी नहीं पेमेंट ले रही है इस केस की। आज हो गए 15 दिन, 15-20 दिन, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी वहाँ हम गए लैब पे, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है। हम बोल रहे हैं ये पुलिस क्या कर रही है, फिर ये कुछ भी नहीं कर रही है। हमें फुटेज वो हमने खुद निकाली, ऑटो हमने खुद ढूंढा, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। हम बोल रहे हैं सर इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। और अब कुछ बात मौसम की भी हो जाए। महकमे मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक गुज़श्ता शाम वादी में बारिशें हुईं, जबकि कई मुकामात से ज़ालाबारी की भी इतलात मौसूल हुई हैं। सियाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में ओले पड़ने से सफ़ेद चादर सी बिछ गई, जबकि मेवा बागात को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और आखिर पर ये दिलदोज़ खबर के मारूफ उर्दू अफसाना निगार डॉक्टर तरन्नुम रियाज़ आज दिल्ली में इंतकाल कर गईं। आप मरहूम प्रोफेसर रियाज़ पंजाबी की अहलियाँ थीं। तरन्नुम रियाज़ चंद रोज़ कबल कोरोना मस्बत होने के बाद से वेंटिलेटर पर थीं। श्रीनगर में जन्म लेने वाली तरन्नुम रियाज़ उर्दू की मारूफ अफसाना निगार थीं और ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रही हैं। उन्हें 2014 में सार्क लिटरेचर अवार्ड से भी नवाजा गया था। उर्दू में मास्टर्स के साथ साथ आपने दानिशगाह कश्मीर से एजुकेशन मज़मून में डायरेक्टरेट की डिग्री भी हासिल की थी। मरहुमा ने कम बेश 2 दर्जन किताबें या तो तहरीर की हैं या फिर उनकी इदारत अंजाम दी है। काबिल ज़िक्र है कि मरहूम के शौहर प्रोफेसर रियाज़ पंजाबी का इंतकाल गुज़श्ता माह की 8 तारीख को दिल्ली में ही हुआ था। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन एक बार फिर इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।